خواجہ سرا ایک بس میں سوار ہو کے، جس میں کچھ خواجہ سرا موجود ہوتے ہیں، کچھ لڑکے موجود ہوتے ہیں. یہ ایک پارٹی کو اٹینڈ کر کے وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں. رات کا پہر ہوتا ہے، بس میں ہی سوار ہوتے ہیں. تقریباً رات کے 1 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے. ایک آگے جا کے ناکا لگا ہوا ہوتا ہے. ناکے میں ایک پولیس موبائل کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور 3-4 پولیس اہلکار ہوتے ہیں. ناکے پہ اتنے ہی لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بس کو دیکھتے ہیں، بس کو روکتے ہیں. بس میں سے خواجہ سراؤں کو اتارتے ہیں اور جو لڑکے ہوتے ہیں ان کو بھی اتارتے ہیں. ان میں سے کچھ خواجہ سرا مشکوک انداز میں نظر آتے ہیں، کچھ لڑکے جو ہیں مشکوک انداز میں نظر آتے ہیں. ان میں سے 2 خواجہ سراؤں کو تھانے منتقل کیا جاتا ہے. اب خواجہ سرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب اس رات اس تھانے کے اندر، جس کے اگلے دن انہوں نے اس تھانے پر دھاوا بولا تھا نا، کھاریا تھانے پر، جہاں پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی بھی کی اور جس طرح کا احتجاج دیکھنے کو ملا، یقین جانیے پاکستان کی اخلاقی پستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ایک خواجہ سرا کو میں نے دیکھا، اس نے ٹراؤزر شلوار ہی نہیں پہنی ہوئی تھی. اور خواجہ سرا جب احتجاج کرنے پر آتے نا، یقین جانیے اس سے زیادہ شرمناک مناظر، شرمناک صورتحال کوئی نہیں ہوتی. لیکن خواجہ سرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس رات، جس رات کو گرفتار کیا گیا تھا 2 خواجہ سراؤں کو، ان کو حوالات میں بند نہیں کیا گیا، بلکہ اسی تھانے کے اندر ایک کمرے کے اندر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیا حال ہیں آپ کے؟ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں. اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کل سے لے کے آج تک آپ نے بے تحاشا مناظر دیکھے ہوں گے کھاریا کے حوالے سے. جس طرح سے کھاریا میں ایک طرف خواجہ سرا اور دوسری طرف پولیس اہلکار. اچھا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو مناظر دیکھنے کو ملے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان مناظر کی حقیقت کیا ہے. جس وقت یہ احتجاج ہو رہا تھا، جس وقت یہ پولیس کی طرف سے مار پیٹ ہو رہی تھی، جس طرف سے آپ دیکھ رہے تھے کہ آدھے برہنہ انداز میں جو خواجہ سرا احتجاج کر رہے تھے، پولیس والوں کو مار رہے تھے اور پولیس والے بھی ان پر تشدد کر رہے تھے، اس سے ایک رات پہلے اسی تھانے کے اندر 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا ہوا. میں کل یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن میرے پاس پوری انفارمیشن نہیں تھی، لیکن آج میں آپ کو باوثوق ذرائع سے مکمل انفارمیشن دوں گا. لیکن جناب اس سے پہلے میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ جو منظر ہم نے دیکھا وہ یقین جانی ہماری اخلاقی پستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ہمارے پولیس والے کسی کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں تو کس طرح سے پیش آتے ہیں یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی محبت کا انداز کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ کس طرح سے عوام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں. دوسری طرف خواجہ سرا ہے. خواجہ سرا کو اگر آپ نے احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یقین جانیے بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. جب خواجہ سرا کسی گھر کے سامنے احتجاج کرنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، لیکن وہ اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں. میں پولیس والوں کو بھی بڑا احترام کرتا ہوں، میں خواجہ سراؤں کو بھی بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن جس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کل پیش آئے، یقین جانیے یہ مناظر ہماری اخلاقی پستی کا منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن ایگزیکٹلی ہوا کیا؟ ان مناظر کی، اس صورتحال کی نوبت پیش کیوں آئی؟ میں آپ کے سامنے تینوں ورژن رکھتا ہوں. ایک پولیس کا ورژن ہے، ایک خواجہ سراؤں کا ورژن ہے اور ایک حقیقت بھی نکل کر آئی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خواجہ سرا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم ایک رات پہلے بس میں ایک پارٹی میں شرکت کرنے کے بعد واپس آ رہے تھے. اچھا، ان کے ساتھ کچھ لڑکے بھی موجود تھے. ناکا لگا ہوا تھا راستے میں. ناکے پر جو پولیس اہلکار تھے وہ اس بس کو روکتے ہیں. بس کو روکنے کے بعد خواجہ سرا اور ان لڑکوں کو نیچے اتارتے ہیں. چیکنگ وغیرہ کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب جو کچھ لڑکے ہیں نا وہ اس میں سے مشکوک حالت کے اندر ہیں. نشہ بھی ہے، شراب بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب جس طرح کی صورتحال پولیس والوں کو مشکوک انداز میں لگتی ہے ان کو لگ گئی، اندازہ ہو گیا. اب ہوا یہ کہ جناب جب انہوں نے ان کی چیکنگ کرنی شروع کی، ان کی تلاشی لینی شروع کی، دیگر معاملات پوچھ گچھ شروع کرنے شروع کیے تو پولیس والوں کا موقف یہ کہ خواجہ سراؤں نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دی. پولیس والے یہ کہتے ہیں کہ جناب ناکے پہ تو ایک موبائل ہوتی ہے، 3-4 پولیس اہلکار ہوتے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر نفری بلانی پڑ گئی. خواجہ سرا یہ کہتے ہیں کہ جناب چیکنگ کے نام پر ہمارے ساتھ دست درازی کی گئی، ہماری گریبانوں میں ہاتھ ڈالا گیا، ہمارے ساتھ بدتمیزی کی گئی. اور ظاہر سی بات ہے ہمارے گریبانوں میں کوئی ہاتھ ڈالے گا، ہمارے ساتھ دست درازی کرے گا، ہمارے ساتھ نازیبہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا. اگر آپ نے چیکنگ کرنی ہے آپ بالکل چیکنگ کیجئے. اگر آپ کو کچھ مشکوک لگتا ہے تو آپ مشکوک کی تحقیقات بھی کیجئے، لیکن اس کے آڑ میں آپ ہماری عزت پر ہاتھ ڈالیں گے تو یہ تو اجازت نہیں دی جائے گی نا. تو اس پر انہوں نے پولیس والوں سے بدتمیزی کرنی شروع کی. معاملہ یہیں پر نہیں رکا. پولیس والے ان خواجہ سراؤں میں سے 2 خواجہ سراؤں کو تھانے کے اندر لے گئے جن کو ان کو لگا کہ یار یہ مشکوک ہیں، اور وہاں پر جا کے اب خواجہ سرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب اس تھانے کے اندر 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ باقاعدہ ان کو تھانے میں لے کے گئے اور حوالات میں بند کرنے کے بجائے ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا. حوالات میں بند نہیں کیا، کمرے کے اندر بند کر دیا. اور خواجہ سرا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ان 2 خواجہ سراؤں کے ساتھ پولیس اہلکاروں نے زیادتی کی.
یہ خواجہ سرا دعویٰ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جناب ان دونوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، مارا پیٹا، تشدد کیا اور ان کے ساتھ ان کی عزت لوٹی گئی۔ صبح جب وہ باہر نکلتے ہیں، باہر نکلنے کے بعد اپنی برادری میں جاتے ہیں، برادری میں جا کے جو ان کے گرو ہوتے ہیں ان گرو کو جا کے ساری چیزیں بتاتے ہیں، تو گرو کہتے ہیں جناب ایسا تو اب نہیں چلے گا، ہمارے ساتھ جتنی بدتمیزی، جتنی بد تہذیبی، جتنی ہماری بے حرمتی تھی یا جتنی ہماری بے عزتی کرنی تھی، یہ تمام چیزیں کر لی آپ نے، لیکن اب نہیں ہوگا ایسا، اب اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ گرو اپنے تمام چیلوں کو بلاتے ہیں، وہ چیلے سارے جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد وہ پولیس اہلکار پر یا پولیس اہلکاروں پر آپ کہہ لیں یا تھانے پر کہہ لیں، وہ دعوت ہوتی ہے۔ پھر وہاں پر آپ نے دیکھا کس طرح کی بدتمیزیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، خواجہ سرا بھی جب احتجاج کرنے کے لیے آتے ہیں تو جس طرح کا بیہودہ قسم کا ان کا احتجاج ہوتا ہے، میں اس کو قابل احترام نہیں سمجھتا۔ یہ بات آپ کو شاید بری بھی لگے اور کچھ لوگ اس سے اتفاق بھی کریں، لیکن جس طرح کا وہ احتجاج کرتے ہیں بڑا ایک نامناسب قسم کا احتجاج ہے۔ احتجاج کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، بدتمیزی میں آ کے وہ کبھی کبھی اپنی شرٹ اتارنا شروع کر دیتے ہیں، بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے خواجہ سرا کو دیکھا جناب، انہوں نے ٹراؤزر نہیں پہنا ہوا تھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی۔ جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پولیس والوں نے ان کے کپڑے پھاڑے، پولیس والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خواجہ سراؤں نے خود اپنے کپڑے پھاڑے۔ ایک اسٹوری حقیقت کی ہے، دونوں کا ورژن الگ ہے۔ اچھا جناب، پولیس اہلکار پھر ظاہر سی بات ہے وہ بھی ریٹریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی آگے بڑھتے ہیں، وہ بھی اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا وہ شیلڈز لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، لاٹھیاں لے کے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ جو خواجہ سرا ہے وہاں سے دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے، معاملہ جاتا ہے ڈی ایس پی کے پاس، جو ایس ایچ او ہیں وہاں پر بلال، جو اے ایس آئی انحصار، ان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے بڑا زیادتی کی ہے، مارا پیٹا، یہ سب چیزیں۔ اب وہ ڈی ایس پی کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایس ایچ او بلال صاحب ہیں، یہ جب خواجہ سرا ڈی ایس پی کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، یہ کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے اہلکاروں کا میڈیکل کرانے کے لیے یہ سرکاری ہسپتال چلے جاتے ہیں۔ خواجہ سراؤں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، خواجہ سرا ان دو اپنے خواجہ سراؤں کو لے کے اسپتال پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ پولیس اہلکاروں کا میڈیکل ضرور کیجئے، لیکن ہمارے دو خواجہ سراؤں کا بھی میڈیکل کر لیجئے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی تو پتہ چلے نا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ان کا بھی میڈیکل کر لیجئے۔ اچھا، ڈی ایس پی کے سامنے جب ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ڈی ایس پی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ جناب بالکل پولیس کی طرف سے جو خواجہ سراؤں کا موقف ہے، ان کی ایک گفتگو میں بھی سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، انہوں نے یہ کہا کہ جناب ڈی ایس پی صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادتی پولیس والوں کی طرف سے ہوئی ہے، مارا پیٹا کرنا ہے۔ زیادتی مطلب میں جنسی زیادتی کی بات نہیں کر رہا، زیادتی مطلب کسی کیس کے اندر آپ نے کہا تھا نا یار اس بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ناانصافی ہو گئی، ناانصافی والا لفظ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ناانصافی پولیس والوں کی طرف سے ہوئی ہے اور کوشش کی جائے گی کہ جناب ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، ان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور جنہوں نے بھی غفلت کی ہے، غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کو سزا دلائی جائے۔ لیکن آپ یقین کیجئے یہ معاملہ ایک دو روز میں رفع دفع ہو جائے گا، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس معاملے سے ختم ہونے سے پہلے جو مناظر پوری دنیا نے پاکستان کے بارے میں دیکھے ہیں، اس سے پاکستان کی پوری دنیا کے اندر جو جگ ہسائی ہو رہی ہوگی نا، اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا، اس کا مداوع نہیں ہو سکے گا۔ پوری دنیا نے دیکھا کہ جناب پولیس اہلکار خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، پوری دنیا نے دیکھا خواجہ سرا کس طریقے سے پولیس والوں پر پل پڑے۔ ان کہانی کے اندر دونوں کی اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، اور آبویسلی احتجاج خواجہ سراؤں نے سٹارٹ کیا ہوگا، اور وہ جو احتجاج ہے وہ پرتشدد ہو گیا ہوگا تو پولیس نے اس پر کارروائی کی ہوگی۔ حالانکہ احتجاج کرنے کے دیگر اور طریقے ہو سکتے تھے اور بہتر طریقے سے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہمارے دو خواجہ سراؤں کے ساتھ تھانے کے کمرے کے اندر، حوالات میں نہیں، کمرے کے اندر باقاعدہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، پوری رات ان کو مارا پیٹا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ان کی بے عزتی کی گئی ہے، ان کی عزت لوٹی گئی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی انہوں نے ڈسکرائب کی ہیں جو کہ میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ خواتین، بچیاں، گھر والے سب میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بیان کیا کرنا چاہ رہا ہوں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔